میں یہاں اپنی بھابھی کے ساتھ آئی تھی، وہ کہاں ہے؟ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگی جب اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ باہر کھڑی اس کی بھابھی نے اپنی آنسو دبائے، ایک نظر بند دروازے کو دیکھا جہاں وہ اپنی نند کو چھوڑ کر آئی تھی۔ 10 لاکھ کے عوض، کیونکہ اس کی بیٹی کے دل کے آپریشن کے لیے اسے 10 لاکھ کی ضرورت تھی۔ وہ جا چکی تھی جبکہ اسے اپنے پیچھے اپنی معصوم نند کی چیخیں صاف سنائی دی تھی۔ جب 3 دن بعد بیٹی کا آپریشن کامیاب ہونے پر وہ اپنی نند کو لینے لوٹی تو معلوم ہوا کہ اس کی نند مر گئی اور اسے کسی ندی میں پھینک دیا گیا تھا۔ وہ خوفزدہ اپنی بیٹی کو لے کر دوسرے شہر گئی تھی۔ وقت فوراً گزرا تھا۔ اس کی بیٹی 17 سال کی ہو گئی تھی جب کالج سے واپسی پر ایک بڑی سی گاڑی نے اس کا راستہ روکا تھا۔ وہ معصوم گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی جب اندر سے ایک نوجوان چہرے پر شفافیت لیے گاڑی سے اترا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اسی نند کا۔ دوپہر کی کڑی دھوپ نے سب کو بے حال کر دیا تھا۔ آج موسم بہت گرم تھا اور ماریا کالج سے نکل کر باہر بس کا انتظار کر رہی تھی، ورنہ ہر روز یہی ہوتا تھا کہ اس کی والدہ اس کے ساتھ آتی تھی۔ شگفتہ بیگم کبھی اسے اکیلا نہ چھوڑتی، پر آج انہیں ایک ضروری کام سے جانا تھا، اس لیے انہوں نے ماریا کو کال کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ بس لے کر جلدی سے گھر آ جائے۔ بس کا انتظار کرتے کرتے وہ تھکی تو اس نے کیب بک کروائی۔ وہ روڈ کراس کر کے کالج کے سامنے بالکل سنسان گلی میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کیب میں بیٹھتی، ایک تیز رفتار بڑی سی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا جس نے جینس پر سیاہ شرٹ پہنی ہوئی تھی، آستین کونیوں تک تھے اور گلے میں چین تھی اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا، ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ وہ فوراً سے اس کے پاس آیا اور سگریٹ کا ایک کش لے کر اس کے منہ پر دھواں چھوڑا تو ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ ویسے بھی بہت معصوم تھی اور جلد گھبرا جاتی تھی۔ اس شخص کی اس حرکت نے اسے شدید غصہ دلایا تھا۔ پیچھے ہٹو، میرے راستے میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ نوجوان زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے گول گول چکر کاٹ کر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا تو وہ خوف سے پیچھے ہٹی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ تمہاری مدد کو یہاں کوئی نہیں آئے گا، بس مجھے اپنا نام بتا دو۔ وہ نوجوان سینے پر بازو لپیٹ کر اسے گہری نظروں سے تک رہا تھا۔ لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ تبھی گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور ایک لڑکی باہر نکلی جو کافی حد تک ماڈرن تھی۔ نام تو تمہارا بہت معصوم سا ہے، لیکن تم خود بھی معصوم ہو یا نہیں؟ وہ لڑکی ہنستے ہوئے آگے بڑھی اور اچانک سے اس کے بال اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر زور سے جھٹکا دیا تو وہ وہاں کھڑا زاویار آگے بڑھا۔ نہیں سنیفا، ابھی نہیں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی رہی۔ تمہاری ماں بھی تمہیں اتنی ہی معصوم کہانیاں سناتی ہوگی نا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ گہرے کش لیتا سگریٹ نیچے پھینک کر اب اپنے جوتے سے مسل کر انہیں بجھا چکا تھا۔ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتی، خدا کا واسطے مجھے جانے دیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ تو بتاؤ کیسا لگتا ہے جب کسی کو زندہ دفنا دیا جائے؟ وہ نوجوان اس کی سنے بغیر بس اپنی ہی بات کیے جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ وہیں اپنا سر اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر زمین پر بیٹھتے رو پڑی تھی۔ تمہیں کچھ سمجھ آئے گا بھی نہیں جب تک ہم نہ سمجھائیں۔ وہ لڑکی غصے میں رخ پھیر کر برے برے منہ بناتی ہوئی اسے نہ جانے کون سی کہانی سنا رہی تھی جو ماریا کے سمجھ سے باہر تھی۔ مختصر یہ کہ تمہاری فیملی کی طرف ہمارا پرانا حساب نکلتا ہے، نوجوان نے بلا آخر اسے بتا دیا تھا۔ پرانا حساب؟ کیسا حساب؟ وہ شدید خوفزدہ تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ یہ تم گھر جا کر اپنی ماں سے پوچھنا۔ زاویار نے سفینہ کو دیکھا اور مسکرایا۔ وہ تمہیں ایسی کہانی سنائے گی کہ جس میں وہ تمہارے لیے کسی ملکہ سے کم نہیں ہوگی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ قاتل ہے، ایک زندگی سے بھرپور نوجوان لڑکی کی قاتل، جو اس کا حساب وہ ضرور چکائے گی۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہتا پیچھے کی طرف ہٹا اور پھر اگلے ہی لمحے گاڑی میں جا بیٹھا۔ یاد رکھنا، تمہارا حساب تو میں برابر کروں گی۔ سفینہ نے بھی زاویار کی پیروی کی اور اس کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی۔ ماریا کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ امی، امی آپ کہاں ہیں؟ وہ چیخی تھی۔ تبھی اس کی بک کردہ کیب وہاں آئی تو اس نے اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس میں جا بیٹھی۔ بھیا پلیز جلدی پہنچائیے، اس وقت میڈیسن کی شدید ضرورت تھی۔ اسے ڈاکٹر نے اسٹریس لینے سے منع کیا تھا، اور آج تو اس سے 2 اجنبیوں نے مل کر ایسا اسٹریس دیا تھا کہ اس کی ماں کے بارے میں ایسی کہانی کہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میری امی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، وہ جھوٹے تھے، نہ جانے کون تھے۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے فوراً سی کھڑکی سے سر ٹکا کر باہر کی جانب اپنی نظر جمائی تھی تاکہ اس کا ذہن بھٹک جائے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ بے حد
بے بسی محسوس کر رہی تھی اور اس کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچی تو فوراً سے صوفے پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ امی امی، اس نے کئی آوازیں دے ڈالی، تبھی شگفتہ بیگم جو فون پر کسی سے بات کر رہی تھی ڈرتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ امی میری میڈیسن، یہ کہتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو شگفتہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول سے گئے تھے۔ کیا وہ میری بچی کو؟ انہوں نے اسے گلے لگایا۔ میں مر جاؤں گی امی، میں مر جاؤں گی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، اسے اپنے سینے کے بائیں طرف ہاتھ رکھ کر درد کی نشاندہی کہی تھی۔ شگفتہ بیگم نے فوراً سے اسے میڈیسن دی تو وہ کچھ دیر کے لیے پرسکون ہو کر سو گئی۔ یا اللہ، کیا ہو گیا میری بچی کو؟ وہ فکر مند ہوتی اور تب تک اس کے پاس بیٹھ کر اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی جہاں اب شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ دروازے کی طرف گئی اور دروازہ کھلا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، البتہ وہاں دروازے کے بالکل بیچوں بیچ ایک سفید پھولوں پر مشتمل بوکے رکھا ہوا تھا۔ یہ کون دے گیا؟ انہوں نے حیرت سے بوکے اٹھایا اور اندر آ کر کارڈ نکال کر دیکھا تو وہاں گیٹ ویل سون لکھا دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ یہ کون بھیج سکتا ہے؟ وہ اپنے کمرے میں آئی تو تب تک ماریا بھی جاگ چکی تھی۔ یہ پھول کس نے بھیجے ہیں؟ اس نے اپنی امی کے ہاتھ میں گلدستہ دیکھ لیا۔ پتہ نہیں باہر کوئی چھوڑ کر گیا ہے، کارڈ میں نام نہیں لکھا ہے۔ انہوں نے کندھے اچکا کر ماریا کو گہری نظروں سے دیکھا۔ میں نہیں جانتی امی، قسم خدا کی میں نہیں جانتی۔ وہ ان کا نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ تو پھر کون دے سکتا ہے؟ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سالوں پہلے جو خدشہ ان کے دل میں پنپ رہا تھا، کہیں وہ اب سچ ہونے تو نہیں جا رہا۔ انہوں نے ہر ممکن حد تک اپنی بیٹی کی حفاظت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب بے تربے ایسی واقعات، ان کا دل زور سے دھڑک کر سکڑ گیا تھا۔ ماریا نے روتے ہوئے انہیں کالج سے واپسی پر ہونے والے سارے تماشے سے آگاہ کر دیا تھا۔ ویسے امی، آپ جانتی ہیں کہ سفید پھولوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ سفید پھولوں کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، یعنی یہ ہمارے کسی دشمن نے ہمیں بھیجا ہے۔ لیکن آپ تو کہتی نا کہ ہمارا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، تو پھر دشمن کہاں سے آ گیا؟ ماریا کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کل سے میں تمہیں پک اینڈ ڈراپ دوں گی، تم اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی۔ انہوں نے ماریا کو خاموش کروا دیا تھا، لیکن ماریا کے ذہن میں بے شمار سوالات تھے۔ وہ اب تھک چکی تھی۔ شگفتہ بیگم اسے تسلی دے کر کمرے سے باہر نکلی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ماریا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی کہ وہ دوپہر کے سو چکی تھی۔ تھک ہار کر اس نے کروٹ بدلی، تبھی سے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً سے لیمپ کی طرف ہاتھ بڑھا ہی تھے کہ کسی نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا تھا۔ کون ہے؟ اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، تبھی لیمپ جل اٹھی تھی اور روشنی میں اسے اس شخص کا اثر نظر آیا تھا جس نے صبح اس کا راستہ روکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ خبردار، خبردار، ایک لفظ مت کہنا۔ اگر ایک لفظ بھی کہا تو تمہارے سامنے تمہاری ماں کو قتل کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی ماریا کی ہچکیاں بند گئی اور اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سستیوں کو گلا دبایا تھا۔ کون ہو تم؟ آخر چاہتے کیا؟ تھک ہار کر اس نے پوچھا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ وہ اس کے سامنے اس کے کمرے میں صوفے پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ آج بھی اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی، شاید وہ سگریٹ کا بہت بڑا رسیہ تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ماں کو احساس ہو، اور جانتی ہوں وہ احساس کیسے ہوگا؟ اس نے ماریا کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ گہری آنکھوں میں خوف دیکھ کر ایک لمحے کے لیے زاویار کا دل بھی دھڑک اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دل پر لعنت بھیجتے ہوئے سرزنش کی تھی۔ میری ماں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ رو پڑی تھی۔ زاویار اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ چلو میرے ساتھ تو میں تمہاری ماں کی اصلیت بتا دوں۔ اس نے اچانک سے اس کا ہاتھ تھاما تو ماریا نے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر سے وہ پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں چلاؤں گی، بھلے ہی تم مجھے مار دو، لیکن میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے بھرپور مزاحمت کر کے بھاگنے کی کوشش کی، تبھی زاویہ خان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا رومال اس کی ناک پر رکھ دیا اور بے ہوش ہو کر لڑکھڑا کر اس کی باہوں میں آ گئی تھی۔ اس نے اسے باہوں میں جکڑا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا۔ اس کا زور زور سے دھڑکتا دل ایک لمحے کے لیے اسے بے چین کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری معصوم لڑکی، لیکن وہ کیا ہے نا کہ کسی کے گناہ کا بھگتنا کسی اور کو پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کھڑکی سے احتیاط سے باہر نکلا اور پھر اس نے اسے اپنے سینے سے لگا کر چھلانگ ماری تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ صحیح سلامت زمین پر کھڑا رہ گیا اور دوسرے ہاتھ سے ماریا کو سہارا دیتے ہوئے اس کے اپنے گھر سے اغوا کر کے لے جا چکا تھا۔ شگفتہ بیگم اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی، انہیں بار بار ماریا کا خیال آنے لگا تھا، مجھے اس کے ساتھ ہی سونا چاہیے۔ بے چین ہو کر وہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ ماریا کہاں چلی گئی؟
انہوں نے روتے ہوئے پورا گھر چھان مارا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ تبھی انہیں ماریہ کے سائے ٹیبل پر رکھی وہ چٹ ملی تھی جس میں لکھا تھا، آپ کا کیا گناہ اب آپ کے سامنے آئے گا، بس خاموشی سے انتظار کیجیے اور اپنے گناہوں کا حساب دیجیے۔ نیچے زاویہ خان لکھا تھا۔ شگفتہ بیگم وہی پتھر کی ہو گئی تھی، وہ رو پڑی تھی۔ تو کیا واقعی میں میرے گناہ میرے آگے آ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے بازو اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹے اور وہ اپنا سر گھٹنوں میں دے کر بے تحاشا رو پڑی تھی۔ انہیں 18 سال پہلے کی وہ رات یاد آئی تھی جب انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، اور آج انہیں اس ظلم کا نتیجہ اپنی بیٹی کو کھونے کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا تھا۔ 16 سال پہلے ڈاکٹر جواب دے چکے، میں کیا کروں گی، میں مر جاؤں گی اگر میری بچی کو کچھ ہوا تو۔ اس کے دل میں سوراخ ہے، آپریشن کے لیے پیسے چاہیے، کچھ تو رحم کرے۔ شگفتہ بیگم فون کی دوسری طرف کسی کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی اور ان کے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھی ان کی نند رباب اپنی گود میں اپنی بھتیجے کو لیے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، جو صرف 1 سال کی تھی اور اس وقت شدت سے رو رہی تھی۔ بھابھی لگتا ہے اسے بہت درد ہو رہا ہے۔ رباب جو اس وقت 15 برس کی تھی، اس نے صوفے سے اٹھ کر اسے یہاں سے وہاں ٹہلاتے ہوئے بہلانے کی کوشش کی تھی۔ تم اندر جاؤ، شگفتہ بیگم نے تنگ آ کر کہا تو وہ ماریہ کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کے پاس کون سا حل ہے؟ شگفتہ بیگم ایک بار پھر سے بے بسی سے پوچھنے لگی۔ دوسری طرف سے جو کہا گیا اس نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ آپ ہوش میں تو ہیں، بکواس بند کریں اپنی۔ انہوں نے فون بند کر دیا تھا اور رباب سے گود ماریہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ زندگی عذاب بن گئی تھی جب سے پتہ چلا تھا کہ ماریہ کے سینے میں موجود دل سوراخ کا شکار ہے اور اس کا واحد حل آپریشن ہے جس میں کامیابی کے چانسز صرف 40% ہے۔ شگفتہ بیگم نے روتی کرلاتی ماریہ کو اپنی گود میں تڑپتے دیکھا تو انہوں نے اگلے ہی لمحے فیصلے کر لیا تھا، تمہارے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا میں کروں گی، چاہے کسی کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اگلے دن صبح کو انہوں نے اپنی اکلوتی نند رباب کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے رضامند کیا تھا۔ ہمیں ماریہ کی دوائی کے لیے کافی دور جانا ہے، تمہیں بھی ساتھ چلنا ہوگا۔ رباب تو یہ سن کر خوش ہو گئی تھی، ویسے بھی وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور اسے کافی ڈر لگتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، شگفتہ بیگم نے رباب کو تیار ہونے کا کہا اور خود ماریہ کو گود میں لیے رکشے میں جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دے میرے اللہ، ایک زندگی کو بچانے کے لیے دوسری کو خطرے میں ڈال رہی ہوں، لیکن کیا کروں کہ اس وقت میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ شگفتہ بیگم نے کرب سے اپنی آنکھیں مینچی۔ 6 مہینے پہلے ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی اور ان کے ذمے نہ صرف ان کی اکلوتی بیٹی بلکہ ان کی نند کا خرچہ بھی تھا۔ وہ ویسے تو جاب کرتی تھی لیکن اب جب سے انہیں اپنی بیٹی کی بیماری کا پتہ چلا تھا وہ بھوکلائی سے پھرتی تھی۔ اب انہیں حل مل گیا تھا، وہ اسے لے کر ایک سنسان علاقے میں پہنچ گئی تھی۔ بھابھی یہاں تو کوئی ہسپتال نہیں ہے، رباب نے اپنی سمجھ کے مطابق سوال کیا تو شگفتہ بیگم نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا۔ وہ اسے لے کر ایک بڑے سے بنگلے نما گھر میں آئی تھی۔ تم ایک کام کرو، اس کمرے میں جاؤ، وہاں دیکھو ڈاکٹر موجود ہے۔ اس سنسان بنگلے میں رباب کو خوف محسوس ہوا، دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن دل پر پتھر رکھ کر وہ اندر کمرے کی طرف بڑھی اور اگلے ہی لمحے دروازہ بند ہو گیا تھا۔ کھولو کھولو، دروازہ کھولو۔ دوسری طرف باہر شگفتہ بیگم کے ہاتھ میں بریف کیس تھا جس میں ان کی مطلوبہ رقم انہیں دی جا چکی تھی۔ اب دوبارہ پلٹ کر اس لڑکی کو نہ پوچھنا، سمجھی تم؟ یہ ہماری ملکیت بن گئی ہے، جاؤ اور جا کر اپنی بیٹی کا علاج کرواؤ، ہماری ٹو لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ شگفتہ بیگم نے روتے ہوئے ایک آخری بار دروازے کے پاس دیکھا جہاں سے مسلسل کھولو مجھے جانے دو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اگلے چند دنوں میں انہیں دل پتھر کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی اکلوتی نند کو اپنی بیٹی کے علاج کی خاطر چند پیسوں کے عوض ایک بنگلے کے مالک کو بیچ دیا تھا جو ان کی نند کو دیکھتے ہی دل ہار بیٹھا تھا، اور اس کا پیسوں کے بدلے ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس کی نند رباب کو اس کے پاس چھوڑ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ شگفتہ بیگم کا دل جیسے کسی نے بٹھی میں لے کر مسل دیا تھا، لیکن وہ مجروح تھی اور بالآخر انہوں نے رباب کو بیچ کر اپنی بیٹی کا علاج کروایا تھا۔ 3 دن بعد ان کی بیٹی کا آپریشن ہوا تھا اور وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ کامیابی کے چانسز جو پہلے سے 40% تھے اب 60% کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بھی بے اختیار سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے انہیں اپنی نند کا خیال آیا تھا، کیا پتہ اس شخص کا دل بھر گیا ہو اور وہ اسے چھوڑ دے۔ یہ سوچتی وہ اپنی بیٹی کو اپنی ایک رشتہ دار کی نگرانی میں چھوڑ کر اسی بنگلے پر آئی تھی۔ رباب کہاں ہے؟ اس نے ایک ملازمہ کو روک کر پوچھا تو وہ رو پڑی تھی۔ وہی بچی، 15 سال کی بچی، اس کو پوچھ رہی ہو نا؟ شگفتہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ میری نند تھی، کیسی ہے وہ، ٹھیک تو ہے نا؟ ملازمہ نے وہیں اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ اسے تو مار دیا گیا اور پھر مار کر اس کی لاش کو ندی میں پھینک دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی شگفتہ بیگم کی چیخ بلند ہوئی تھی، آپ یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا ورنہ میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔
اور آپ بھی یہاں سے نکل جائیں، یہ لوگ تو درندے ہیں۔ یہ سنتے ہی شگفتہ بیگم الٹے قدم واپس لوٹ آئی تھی اور چند مہینوں میں ہی وہ شہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ چکی تھی، جہاں ان کی خوفناک یادیں وابستہ تھی، جہاں انہوں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا اور اس گناہ کی انہیں کوئی معافی نہ ملی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کا گناہ ان کے پیچھے آ رہا ہے، اور ایسا ہی تھا۔ رباب کو تشدد کا نشانہ بنا کر ندی میں پھینک دیا گیا تھا، لیکن وہ مری نہیں تھی، وہ زندہ تھی۔ وہاں ایک انتہائی غریب کچرا چننے والے نوجوان نے اسے بچایا تھا اور اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ چلائی تھی، کیوں بچایا مجھے؟ مر جانے دیتے۔ میرے اپنوں نے مجھے دھوکہ دیا، میرا وجود تک جلا کر راکھ کر دیا، تو مجھے کیوں زندگی دی؟ اس نے اس نوجوان کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرا بچہ 7-8 سال کا ہے، اسے تمہاری ممتا کی ضرورت ہے۔ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں، آج نہیں تو کل مر جاؤں گا۔ اگر کوئی اسے ماں کا پیار دے سکتا ہے تو وہ تم ہی ہو۔ رباب نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کا نام آفتاب تھا۔ تم مجھ سے نکاح کر لو اور پھر میرے اس احسان کا بدلہ چکا کر میرے بیٹی کی پرورش کرنا۔ اس نوجوان نے روتے ہوئے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ رباب نے نکاح سے انکار کر دیا تھا۔ میں نکاح نہیں کروں گی، لیکن میں تمہاری بیٹی کی پرورش ضرور کروں گی۔ وہ خود محض 17 برس کی تھی اور ایک ساتھ 8 سال کے بچے کی پرورش کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن اسے زندگی میں ایک مقصد بھی تو چاہیے تھا، اور وہ مقصد اسے خدا نے فراہم کر دیا تھا۔ وہ شخص رباب کو لے کر اپنے گاؤں آ چکا تھا۔ گاؤں والوں نے دیکھا تو 100 باتیں کی تھیں، اور پھر چند دنوں میں ہی وہ نوجوان موت کا شکار ہو گیا تھا۔ پیچھے اس کا بیٹا اور رباب اکیلے رہ گئے تھے۔ اب رباب کو یہاں بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ گاؤں والوں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ آخر تم کیا لگتی تھی آفتاب کی؟ بتاؤ ذرا ہمیں، جو یہاں اس کے گھر میں قبضہ کر کے بیٹھی ہو۔ گاؤں کی عورتیں اکثر جمع ہو کر اس کے کردار پر سوال اٹھاتی تو رباب سے محبت کرنے والا اس کا 8 سال کا بیٹا، جس کی پرورش اب رباب کر رہی تھی، اسے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک روز وہ مدرسے سے پڑھ کر واپس لوٹ رہا تھا، جب اس کے ساتھ چلتی رباب کا گاؤں کے ایک مرد نے دوپٹہ کھینچ کر اسے بے لباس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اے چھوری، ذرا ہمیں بھی تو اپنے حسن سے ٹھنڈا کر دے۔ بس یہیں پر زاویار کی برداشت کے جواب دے گئی تھی۔ اس نے وہاں رکھا پڑا سا پتھر اٹھا کر ڈائریکٹ اس شخص کے سر پر دے مارا۔ وہ شخص زمین پر تڑپتا تڑپتا وہیں جان دے بیٹھا تھا۔ رباب کی آنکھیں حیرت سے پھیل جائیں گی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس نے زاویار کو اپنی گود میں اٹھا کر بھاگنا شروع کر دیا، اور پھر 2 دن کے اندر وہ گھر چھوڑ کر شہر کی طرف آ گئی تھی۔ آفتاب نے مرنے سے پہلے اپنی کل جمع پونجی رباب کے حوالے کر دی تھی، اور رباب اسی جمع پونجی کو چھوڑ کر اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اس نے زندگی کے باقی دن گزارے تھے۔ زاویار بڑا ہو گیا تھا، نوجوان بن چکا تھا، لیکن اپنی ماں کے ساتھ لوگوں کے اس رویے نے اس کے اندر ایک عجیب سی نفرت بھر دی تھی۔ وہ انتہائی مغرور اور ہر تشدد انسان مشہور تھا۔ محلے کے تمام لوگ اس سے ڈرتے تھے اور کوئی اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا تھا، مگر زاویار اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ اس کی ماں روز رات کو نیند سے ڈر کر کیوں اٹھ جاتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے۔ آخر کو ایک دن اس سے رہا نہ گیا اور اس نے انہیں قسمیں دے کر وجہ پوچھی تھی۔ رباب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، لیکن اس نے زاویار کو جو کہانی سنائی تھی، اسے سن کر زاویار کی آنکھ میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے تمہارے باپ سے پسند کی شادی کی تھی، میرے گھر والوں کو مرضی کے خلاف وہ مجھے ان سے جدا کر کے اپنے ساتھ واپس لے گئے تھے۔ بھائی کی وفات کے بعد بھابھی نے مجھے کسی کے ہاتھوں بیچ دیا تھا پیسوں کی خاطر، لیکن میں وہاں سے باہر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئی اور تمہارے والد کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس آنے کے پاس آ گئی۔ بس یہ اسی ماضی کا کیا دھرا ہے جو مجھے نیند سے بھی جگا دیتا ہے۔ رباب نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا تھا۔ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ زاویار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، جس نے بھی آپ کو اس قدر تکلیف دی ہے اور اس تکلیف سے نوازا ہے، میں اسے اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ بھلا کوئی اپنوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے کیا؟ زاویار نے اس کے گھٹنے پر سر رکھ کر اپنے آنسو بہائے تھے۔ بظاہر تو وہ ایک انتہائی سخت مزاج اور سخت رویہ روا رکھنے والا شخص نظر آتا تھا، لیکن اندر سے وہ انتہائی کمزور سا تھا، جس نے اپنی ذات پر کئی خولیں چڑھا کر رکھی ہوئی تھی۔ جلدی زاویہ نے شگفتہ بیگم اور ان کی بیٹی ماریہ کا پتہ حاصل کر لیا تھا، اور آج ماریہ اس کے اپنے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا، اسے ٹھنڈے پسینے ہو رہے تھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی، میری ماں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ پچھلے 15 منٹوں سے اسے یہی دہرا رہی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ تمہاری رگوں میں واقعی تمہاری ماں کا خون دوڑ ہے، تمہیں وہ غلط لگتی ہی نہیں۔ اس نے اگلے ہی پل اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور اسے زور سے جھنجھوڑا تھا۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ یہ سچ ہے، اور زاویار کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ اس پر جھکا تھا۔ دور ہو جا مجھ سے،
اس نے اپنی آنکھیں میچ کر رخ پھیر لیا تھا۔ ابھی تو قریب آیا ہوں، ابھی تو امتحان تمہارا شروع ہوا ہے، ابھی تو تمہارے آنسو تمہاری ماں کو دکھانا ہے، پھر اسے تڑپتا دیکھ کر مجھے سکون ملے گا، سمجھی تم؟ اس نے ایک زوردار تھپڑ رکھ کر اسے رسید کیا تھا۔ وہ بھٹی بھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ابھی مولوی صاحب آئیں گے اور میں تم سے نکاح کروں گا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے بے اختیار دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ کھولو کھولو، مجھے کوئی ہے، میری مدد کرو، مجھے اس شخص سے بچاؤ، یہ درندہ ہے۔ زاویار خان نے فوراً اسے اپنے موبائل نکالا اور اس کی ویڈیو بنائی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ یہ ایک منظر میں تمہاری ماں کو بھیجوں گا، وہ تمہیں اس حال میں دیکھنے سے پہلے مر جائے گی۔ اس نے صفاقیت سے کہتے ویڈیو پر کلک کا بٹن دبایا اور ویڈیو سینڈ کر دی۔ ماریا دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئی اور فون کو چھیننے کی کوشش کی تو اس نے اسے کمرے سے کھینچ کر خود کے قریب کیا اور اس کے چہرے سے اپنا چہرہ ٹکایا۔ جانتا ہوں تمہارا دل کمزور ہے، اتنا زور مت لگاؤ، کیونکہ ابھی تو تمہیں میری بہت سی کڑوی باتیں برداشت کرنی ہیں، تمہیں میرے بہت سے مظالم کو سہنا ہے۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، میں اپنی ماں کی اذیت میں کاٹی گئی ایک ایک رات کا بدلہ لوں گا جو اس نے اذیت میں گزارے ہیں، سمجھی تم؟ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے بے اختیار دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ بیڈ سے جا کر ٹکرائی اور اسے سر پر زور سے چوٹ لگی کہ خون بہنے لگا۔ جلدی سے اپنا خون صاف کرو، یہ جوڑا پہنو اور نیچے آؤ۔ خبردار اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تمہاری زبان ہی کاٹ دوں گا۔ اسے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ شگفتہ بیگم کی کال دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ ہیلو، پلیز کال اٹھائیں، میری بیٹی کہاں ہے؟ کون ہو تم اور اسے کہاں لے کر آئے ہو؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ارے دھیرج رکھو، بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں، آپ کو بھی انویٹیشن دے رہا ہوں، آپ کی بیٹی کا بس 20 منٹ میں مجھ سے نکاح ہے، پتہ آپ کو بھیج دیتا ہوں، ہو سکے تو جلدی آ جائے گا، اور ہاں وہ صحیح سلامت ہے، میڈیسن کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، لیکن آپ احتیاط سے لے آئیے گا، کیا پتہ آگے ضرورت پڑ جائے۔ اس نے قہقہ لگاتے ہوئے کہہ کر فون بند کیا اور دھیرے دھیرے چلتا وہ مولوی صاحب کے برابر میں جا بیٹھا۔ اس نے سامنے کھڑی ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ تیزی سے آگے بڑھ کر کمرے میں آئی۔ ماریا نے شادی کا جوڑا تو پہن لیا تھا، لیکن اس میں ایک لمحے کی بھی سکت نہ تھی کہ وہ اپنا قدم آگے بڑھائے اور باہر نکلے۔ ملازمہ نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ رو پڑی تھی۔ مجھے بچا لیں، وہ غصے کی بہت تیز ہے اور پورا محلہ ان سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ پولیس بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ملازمہ نے اس کے خوف میں مزید اضافہ ہی کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے برابر میں بیٹھی تو زاویہ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ روئی روئی سی آنکھیں، وہ معصوم سی لڑکی اس کے سامنے بیٹھی، ہاتھ جوڑ کر منتیں کرتی نظروں سے اسے دیکھتی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے شادی سے منع کر رہی تھی۔ وہ جیسے اس کے حسن میں کھو سا گیا تھا، اس قدر مکمل حسن، اور اس پر مستراز اس کا غمگین چہرہ، اس کا دل ایک بیٹ مس کر گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سر جھڑک کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب، آپ نکاح پڑھائیے۔ مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے اجازت مانگی تھی۔ اس سے پہلے کہ ماریا جواب دیتی، کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور شگفتہ بیگم انتہائی درگور حالات میں وہاں پہنچی تھی۔ ماریا خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم یہ دھوکہ ہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ ماریا نے خالی خالی نگاہوں سے اپنی والدہ کو دیکھا۔ میں کس پر یقین کروں، اس شخص پر یا آپ پر؟ وہ رو پڑی تھی۔ تبھی زاویہ خان نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر ماریا کے سر پہ رکھی۔ اس معاملے سے دور رہے، میں نے آپ کو یہاں تقریب میں تماشا دیکھنے کے لیے بلایا ہے، تماشا روکنے کے لیے نہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے شگفتہ بیگم کو دور جانے کا اشارہ کیا تھا، ورنہ جو گناہ آپ نے اسے زندگی دینے کے لیے کیا تھا وہ محض 17 سال بعد ہی راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ اس نے اپنی پسٹل کا دباؤ اس کی پیشانی پر ڈالا اور شگفتہ بیگم ہاتھ ملتی رہ گئی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، کیونکہ اب ماریا میری بیوی بن چکی ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گی، چاہے میں اس کے ساتھ جو سلوک کروں۔ شگفتہ بیگم نے ماریا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ کیا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے اور یہ میرے ساتھ جائے گی، تم نے دھوکے سے نکاح کیا ہے۔ وہ چلائی تھی، چلائیے مت، دھوکے سے نکاح کرنا کیا ہوتا ہے، نکاح تو نکاح ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر ماریا کو اپنے پاس کھینچ چکا تھا اور اس نے پاس کھڑے اپنے دونوں دوستوں کو اشارہ کیا تھا، انہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکال دیجیے۔ کاش میری ماں یہاں ہوتی تو آپ کا یہ تماشا دیکھ کر اس کے دل میں سکون پڑ جاتا۔ وہ مسکراتا ہوا جیسی مڑا تو اگلے ہی لمحے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رباب سوٹ کیس لیے دروازے پر کھڑی یہ سب کچھ سن چکی تھی۔ اس کی نظر شگفتہ بیگم پر پڑی تھی۔ بھابھی، اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹ کر نکلے اور اس نے زاویہ کے ساتھ کھڑی ماریا کو دیکھا تھا اور تیزی سے دوڑ کر ماریا کے گلے لگ گئی تھی۔ ماریا میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہارا آپریشن ہو گیا تھا نا؟ تم صحیح سلامت ہو نا؟
وہ اس کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر کر اسے صحیح سلامت ہونے کی تصحیح کر رہی تھی اور بار بار اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو کو صاف کر رہی تھی۔ زاویہ یہ دیکھ کر اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ ماریہ نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ میں تمہاری پھپھو ہوں۔ میں ہی تو ہوں جس کی وجہ سے آج تمہیں زندگی ملی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم میرے سامنے زندہ سلامت کھڑی ہو۔ زاویہ نے ٹھٹک کر اپنی والدہ کو دیکھا تھا۔ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسے یقین نہیں آیا تھا، تبھی انہوں نے زاویہ اور ماریہ کو اس طرح پاس کھڑے دیکھ کر حیرت سے اپنی آئیبرو اکٹھی کیے۔ تم دونوں نے نکاح کر لیا؟ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا تھا۔ زبردستی کا نکاح کیا ہے تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کے ساتھ؟ شگفتہ بیگم کی آواز سن کر وہ پڑ رہی تھی۔ جو بھی ہے اب وہ میری بہو ہے اور وہ میرے ساتھ رہے گی، آپ جا سکتی ہیں۔ رباب نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر 16 سال بعد بھی ان کی شکل دیکھ کر اپنے انتقام کا مطالبہ نہ کیا تھا، بلکہ انہیں عزت سے گھر سے جانے کا کہا تھا۔ اپنے بیٹے کو کہو ابھی اسی وقت میری بیٹی کو طلاق دے۔ گناہ میں نے کیا ہے تو سزا بھی مجھے ملنی چاہیے، میری بیٹی کو نہیں۔ اس بار رباب نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے زاویہ کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے زبردستی نکاح کیا ہے؟ اس کی آواز ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ بھی انتقام کے لیے؟ ہاں، صرف اس لیے کہ آپ کے دل کو سکون پہنچے۔ اس نے فوراً سے اپنی والدہ کو کندھوں سے تھام کر سمجھایا تھا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے زاویہ کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ زاویہ، اگر یہ نکاح انتقام کے لیے کیا ہے جو ابھی اسی وقت اسے طلاق دو، اور اگر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا ہے تو پھر شگفتہ بیگم آپ اس گھر سے چلی جائیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر زاویہ تڑپ اٹھا تھا۔ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ ان ظالموں کو معاف کر دیں گی جنہوں نے آپ کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا؟ رباب وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے داؤ پر لگانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن میرے اللہ نے مجھے بچا لیا تھا۔ تمہارے باپ نے مجھے تمہیں پالنے کے لیے بچایا تھا۔ سچ یہ ہے کہ میں تمہاری سگی ماں نہیں ہوں۔ یہ سن کر زاویہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ بھابھی نے جو ظلم کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے لیے انہیں معاف کرتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ماریہ کی صورت میں ایک اور رباب معاشرے کا حصہ بنے۔ زاویہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا، جو اس کی سگی ماں نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے اتنا کچھ کر گئی تھی۔ آپ نے میرے لیے ساری زندگی برباد کر دی اور شادی تک نہ کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو موجود تھے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، یہ میری قسمت تھی اور میں اپنے گناہگاروں کو معاف کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ بھابھی کے دل پر کیا گزری ہے، لیکن اب میرا بیٹا اسے صحیح معنوں میں اپنا نام دے گا۔ وہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چلے گا، انتقام کے راستے پر نہیں۔ شگفتہ بیگم یہ سن کر الٹے قدم واپس لوٹ گئی تھی۔ رباب نے سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا تھا اور آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ زاویہ، ماریہ میری بیٹی ہے، اس کا بہت کمزور دل ہے، بچپن میں بھی بہت بیمار رہی ہے۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں کہ وہ میری سگی بھتیجی ہے، اور تم میرے بیٹے ہو، تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، اسے کبھی دکھ نہ دینا۔ ماریہ نے آگے بڑھ کر رباب کے آنسو صاف کیے تھے۔ میری یادداشت میں آپ کا لمس باقی ہے، البتہ آپ کی شکل مٹ چکی تھی اور آپ آج کی مجسم ممتا کی صورت میں دیکھ لیا ہے۔ میں آپ سے اپنی ماں کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن میری زندگی کے لیے انہیں یہ سب کرنا پڑا۔ وہ بھی مجبور تھی اور شاید آپ بھی۔ اس نے یہ کہہ کر اپنا سر جھکا دیا تھا۔ اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، وہ اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ تو بالآخر تمہاری میری زندگی میں ہونا لکھا ہی تھا، پر یہ یاد رکھنا کہ میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گا۔ میری ماں اس ظلم و ستم کو بھول سکتی ہے، لیکن میں نہیں۔ اس کے لہجے میں سختی پیدا کرتے ہوئے اسے خبردار کیا اور واش روم میں گھس گیا۔ چینج کرنے کے بعد وہ باہر نکلا تو وہ کہیں موجود نہیں تھی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ وہ جیسے ہی آگے بڑھا تو حیران رہ گیا۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف اوندھے منہ گری ہوئی تھی، شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ زاویہ کے ہول جوڑے، اس نے فوراً اسے باہوں میں اٹھایا۔ آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اپنی ماں کو آواز دی۔ تبھی سے یاد آیا کہ وہ ایک میڈیسن کھاتی ہے۔ ہمیں ہسپتال لے جانا ہوگا بیٹا، رباب نے کہا تو وہ فوراً اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ ہارٹ پیشنٹ ہے، اور ہارٹ پیشنٹ اتنے سٹریس کے ساتھ رہیں تو انہیں کارڈیک اریسٹ کا خطرہ ہوگا۔ رباب بے حد پریشان ہو گئی تھی اور وہ اپنے لفظوں کے زہر کو بھلانے میں مصروف تھا، جس کے باعث وہ بے دم سے اس وقت آ سکی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے انڈر آبزرویشن رکھا تھا اور پھر اسے صبح ہوتی ہی چھٹی دے دی تھی۔ وہ رباب اور زاویہ کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کہ زاویہ اندر آیا اور اسے ہاتھ کا سہارا دے کر بٹھایا۔ مجھے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، مجھے تمہاری کنڈیشن کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ آئی ایم سوری۔
وہ سر جھکاتا پہلی بار اس سے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ مجھ پر طرز مت کھائیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے آپ کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے تو آپ کی مہربانی ہوگی، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ زاویہ کو پہلی بار لگا کہ اس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور اس نے اس معصوم کا دل دکھا کر شاید اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ وہ مسکرایا۔ آپ میری امی کی چوائس ہیں اور انہی کی چوائس رہیں گے، لیکن میرا آپ کے ساتھ سلوک اب برا نہیں ہوگا۔ اس نے کوئی یقین دہانی کروائی۔ اگر میں کہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دے تو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے پاس رکھا پانی کا گلاس اٹھایا، اپنے ہاتھ سے دوائی اس کے ہاتھ پر منتقل کی۔ آپ کی دوائی کی ذمہ داری اب میری ہے۔ نکاح نامے میں صرف قبول ہے نہیں کہنا ہوتا، ساری ذمہ داری بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ گو کہ نکاح صرف انتقام کے لیے کیا تھا، پر اب اسے پوری طرح نبھاؤں گا۔ وہ دھیرے دھیرے کہتا اسے حیران کر رہا تھا۔ ماریہ نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ساری رات آپ جاگتی رہی ہیں۔ اس نے اس کا چہرہ تھپتھپایا تو پہلی بار اس کا لمس ملتے ہی وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا دی تھی۔ زاویار نے اپنے کمرے کی لائٹ بند کی اور باہر نکل گیا، لیکن اب نیند ماریہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے اس شخص پر یقین کرنا چاہیے یا پھر یہ بھی اس کا مکار شخصی کوئی چال ہے؟ انہی سوچوں کے درمیان وہ دواؤں کے زیر اثر سو چکی تھی۔ آنکھ کھلی تو رباب اور زاویار دونوں اس کے کمرے میں موجود تھے۔ پھپھو آپ؟ وہ مسکرائیں۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ رباب نے اس کی طبیعت پوچھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ ہلکا سا سر کو خم دے کر بولی۔ آپ کو ٹھیک ہونا بھی چاہیے کیونکہ آپ کا خیال رکھنے والا زاویار ہے۔ ہاں بیٹا، زاویار ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے خود تمہارے لیے سوپ بنایا ہے، اب وہ تمہیں خود کھلانے لائے گا۔ میں چلتی ہوں، اپنا دھیان رکھنا۔ رباب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور باہر نکل گئی۔ زاویہ یار دھیرے دھیرے چلتا آیا، اس کے برابر میں بیٹھتا وہ تکیے کے سہارے بیٹھ گئی اور پھر اس نے ٹرے سے باؤل اٹھا کر چمچ بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ میں خود کھا سکتی ہوں، اس نے دھیرے لہجے میں کہا تو زاویار نے کندھے اچکائے۔ دیکھ لیں گرم بہت ہے۔ اس نے زاویار کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا اور 2-3 چمچ کھانے کے بعد سائڈ پر رکھنے لگی۔ ایسے کام نہیں چلے گا، آپ کو اپنی ڈائٹ پر دھیان رکھنا پڑے گا۔ ماریہ نے محض سر ہلایا تھا، تبھی زاویار کے موبائل پر کال آئی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ یہ سفینہ بھی نا؟ اس نے کال اٹھا کر بات کرتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ یہ سفینہ کون ہے؟ ماریہ نے بے ساختہ سوال کیا تھا۔ تبھی اسے وہ لڑکی یاد آئی تھی جو پہلی بار اسے کالج کے پاس ملی تھی اور اس نے اس پر تھوڑا تشدد بھی کیا تھا۔ اوہ تو یہ صاحبہ ہیں۔ اس نے نفرت سے رخ پھیر لیا۔ اگلے دن وہ کمرے سے باہر نکلی تو زاویار اور سفینہ دونوں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر زاویار یار ایک دم سے خاموش ہو گیا اور سفینہ کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ ماریہ؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماریہ، سفینہ تم سے کچھ پوچھ رہی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے لوٹ مار انداز میں جواب دے کر رباب کا پوچھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کری ہیں۔ ماریہ ہم دونوں کو وہیں چھوڑ کر اندر کمرے میں بڑھ گئی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے زاویار سے پوچھا۔ وہ تمہیں پہچان گئی سفینہ، اس کی یادداشت بہت تیز ہے، وہ بھولتی نہیں ہے۔ زاویار نے اسے گویا یاد دلایا تھا۔ اٹس اوکے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ پچھلے 2-3 دنوں سے زاویار سفینہ کے ساتھ مصروف تھا اور ماریہ کو بے حد اکیلے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ اب وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ پھپھو میں کھانا بنا دوں؟ رباب کو کچن میں مصروف دیکھ کر وہ اندر آئی۔ ابھی تمہارا ہی گھر ہے، مجھے اچھا لگے گا اگر تم اپنے گھر کو سنبھالنا شروع کر دو۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زاویار کو ویسے مٹن قورمہ پسند ہے، اگر وہی بناؤ تو خوش ہو جائے گا۔ ماریہ نے دکھی دل سے اسے دیکھا۔ وہ رات کا کھانا کھا کر آتے ہیں سفینہ کے گھر۔ اگلا جملہ اس پر قدر بھاری گزرا تھا لیکن اس نے ادا کر ہی دیا تھا۔ اچھا؟ رباب حیران ہوئی۔ کوئی بات نہیں، آج کال کر لینا، میں نے کھانا بنا دیا ہے تو وہ آ جائے گا۔ رباب کے لیے بہت آسان تھا لیکن ماریہ کے لیے بہت مشکل تھا۔ کھانا بناتے ہی جیسے ہی وہ فارغ ہوئی تو اسے اپنی ماں کی یاد آئی تھی۔ وہ اپنی بالکنی میں کھڑی تھی اور کافی پی رہی تھی جب اس نے گھر کے اندر بیرونی دروازے سے شگفتہ بیگم کو داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اپنی کافی وہیں رکھ کر دوڑتے ہوئے نیچے آئی اور ان کی گلے لگ گئی۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ انہوں نے دیوانہ وار اسے چھوما تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں امی، لیکن شگفتہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا
اب میں تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گی. میں نے خلا کا کیس دائر کر دیا ہے. تم یہ پیپر سائن کر دو, پھر میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گی. انہوں نے اس بار بھی صرف اپنے بارے میں سوچا تھا. ماریہ نے ایک دم سے ان کا ہاتھ جھڑک دیا تھا. امی, میں یہاں خوش ہوں. اس نے رخ پھیر لیا تھا. تم جھوٹ بول رہی ہو, لیکن تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اسے سائن کرو اور چلو میرے ساتھ. ماریہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. ان لوگوں نے مجھے عزت دی ہے امی. میری طبیعت خراب ہوئی تھی تو میرا خیال رکھا. میں اتنی احسان فراموش نہیں ہو سکتی. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پھپھو نے سب کچھ بھلا کر مجھے اپنے گھر میں جگہ دی ہے. تو کیا میں اب اتنی آنکھیں پھیر لوں کہ انہیں دھوکہ دے کر نکل پڑوں؟ اور ویسے بھی آپ بتائیں کہ مجھ سے کون شادی کرے گا مجھ پر طلاق کا داغ لگا کر؟ آپ ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے چلا چلا کر کہا تھا, یہاں تک کہ بیرونی دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوتے زاویار نے ماریہ کی روتی ہوئی آواز سنی تھی اور پھر شگفتہ بیگم کی طرف دیکھا تھا. وہ دروازے کی اوٹ میں چھپ کر ان کی گفتگو سننے لگا. تم پاگل ہو گئی ہو, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. ماریہ نے نفی میں سر ہلایا. ایسا نہیں ہے. ہوش تو مجھے اب آیا ہی ہے. نکاح جن بھی حالات میں ہوا وہ نکاح ہی کہلاتا ہے, اور میں اب زاویار کی بیوی ہوں. اسے دھوکہ نہیں دے سکتی, چاہے وہ مجھے دھوکہ دیتا پھرے, لیکن یہ میری سرشت میں شامل نہیں ہے. آپ چلی جائیں امی, یہاں سے چلی جائیں. اس نے روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے میں جانا مناسب سمجھا تھا. زاویار مسکرایا تھا اور اپنی اس مسکراہٹ پر وہ خود بھی حیران تھا. وہ فوراً سے کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بری طرح رو رہی تھی. تبھی وہ دھیرے سے چلتا اس کے برابر میں آ بیٹھا. آہٹ پر ماریہ نے سر اٹھا کر دیکھا. وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. ویل ڈن, ویری گڈ جاب. ماریہ نے ناسمجھی سے آئی برو اچکائے. ارے اپنی امی کا واپس بھیجنے کے لیے, اور کس لیے؟ اس نے پاس رکھے ٹشو باکس سے ٹشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا. ان خوبصورت آنکھوں کو کیوں رونے دیتی ہو بھلا؟ تکلیف نہیں ہوتی آپ کو؟ ماریہ اپنی جگہ جم سی گئی. مانا کہ میں کبھی کبھی بھی محبت بھری باتیں کرتا ہوں, لیکن آج تو آپ نے میرا دل بھی جیت لیا ہے. آج آپ نے اپنی وفاداری ثابت کی ہے. ماریہ نے ٹشو سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور رخ پھیر لیا. ارے بیگم صاحبہ, اب کیوں ناراض ہیں مجھ سے؟ اور کس لیے؟ تو آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے, جو مشکل حالات میں صحیح لیکن آپ کے ساتھ ہے. پر آپ کو سفینہ کے علاوہ کچھ دکھے تب نا. زاویہ اپنی جگہ دم بخود رہ گیا. واٹ؟ سفینہ یار, تم سفینہ سے جیلس ہو رہی ہو؟ وہ ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا. وہ میری بہن ہے, میں اسے بہن سمجھتا ہوں. اس نے ماریہ کا چہرہ اپنی جانب کیا اور تھوڑی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا. بہن کہنے سے کوئی بہن نہیں بن جاتا. وہ جل بھن کر اس کے دل میں اتر رہی تھی. بہت پتلی ہے میری بیوی. اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ مار کر اسے خود سے لگایا تھا تو وہ اس کی پہلی بار کی اس قربت پر جھیپ سی گئی تھی. میں اور سفینہ امی کی شادی کی پلاننگ کر رہے ہیں. کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری پھپھو اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں اور ایک بھرپور زندگی گزارے؟ اس نے اس کی بال سہلاتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپائے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی. تو آپ رباب پھپھو کی شادی کی پلاننگ کر رہے تھے؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا. بالکل, اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری بیوی یہاں جل بھن رہی ہے تو میں آپ سے کبھی نہ چھپاتا, بلکہ آپ کے ساتھ ہی پلاننگ کرتا. لیکن مجھے آج پتا چلا ہے. وہ اس کے ماتھے پر اپنی انگلی بجاتے ہوئے بولا. تو ماریہ پہلی بار مسکرائی. میں چاہتا ہوں ہم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے. قدرت نے انتہائی غلط حالات میں ملایا ہے, لیکن ان حالات کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا میڈم؟ زاویہ اب اس کے قریب آ چکا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے دل کو دہلا رہا تھا. کیا میں آپ کے قریب آ جاؤں اگر آپ کا دل ٹھیک ہے تو؟ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھڑکتے دل کو محسوس کرتے پوچھا. تو ماریہ نے شرم سے خود کو خود میں سمیٹنے کی کوشش کی تھی. اس کے گال سرخ ہوئے تھے. واللہ آج بہت زیادہ کھلی ڈلی باتیں کرتے ہیں. یہ سنتے ہی زاویار ہنس پڑا تھا. اب تمہارا شوہر تم سے اجازت بھی نہ لوں؟ کیا واللہ تم بھی بالکل پاگل لڑکی ہو. اس بات پر ان دونوں کا قہقہا بلند ہوا تھا اور پہلی بار زاویہ نے ماریہ کے لیے اپنی باہیں پھیلائی تھی. سچ کہوں تو تم پہلی نظر کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا, لیکن انتقام جیتنے لگا تھا. پر اب سب کچھ بہتر ہے, بلکہ بہترین ہو جائے گا اگر آپ مجھے خود پر اپنی محبت کی برسات کرنے دیں گی تو. زاویہ نے آنکھ دبا کر معنی خیز انداز میں کہہ کر تو وہ کھلکھلا ہنس پڑی تھی اور اسی لمحے زاویار کو اپنی وائل میں قید کر لیا تھا. رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی اور محبت ان کے درمیان بڑی خاموشی سے طاقت کے ساتھ جگہ بنا چکی تھی. انتقام کی موت ہو گئی تھی اور نفرت کہیں پگھل گئی تھی.
زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے، زاویار کی قدرت پہ ماریا نے پہلی بار سوچا تھا، اور ماریا کا آسودہ چہرہ دیکھ کر زاویار نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔